الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کری ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح ان یہودیوں کے اندر تفرقے پڑ گئے آپس میں اور وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، اسی طرح تم بھی اختلاف مت کرنا۔ کب نہ اختلاف کرنا؟ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، ساری کی ساری ہدایت اور احکام خداوندی کے سارے راز بھی آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان میں اختلاف ہوئے، انتشار میں پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی یہودیوں، انہی عیسائیوں کے ذریعے سے ہمیں بھی متنبع کرا، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر ایسے میں اختلاف ہوئے، قرآن کی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، ساری ہدایات بھی ظاہر ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ذریعے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ذریعے ہمیں متنبع کرا تھا، لیکن قرآن ہے نا قیامت تک آنے والے انسانوں پر صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں آج وہ تمام کے تمام مسلمان بخوبی خوب اچھی طرح اس آیت کا مصداق بنتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ہو، بلکہ ایک بہت لمبی چوڑی اس کی فہرست ہے اختلاف کی، بہت لمبا چوڑا ہمارے اندر بھی ایک اختلاف ہے، انتشار ہے، آپسی لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، ان کو قرآن بھی ایک دے دیا گیا، رسول بھی ایک دے دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، قرآن کو پکڑ لینا، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو پکڑ لینا، میری سنت کو پکڑ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر بھی اس کے بعد بھی ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، انتشار میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا عذاب کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک ظالم کے خلاف ڈٹی رہے گی، ظالم کے خلاف جمی رہے گی، ظالم کے سامنے جھکے گی نہیں، سودے بازی نہیں کرے گی، وہ لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ چاہے ظالم اس کا کچھ بھی بگاڑ دیں، لیکن وہ قیامت تک جھکنے والی نہیں ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں تک کہ وہ دجال سے بھی مقابلہ کرے گی۔ تو صحابہ کرام کا کچھ شوق تھا، انہوں نے بھی اس کے پیچھے پوچھا کہ کیا اس کی علامتیں ہوں گی، وہ کون سا گروہ ہوگا اور وہ کہاں کا گروہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کے ارد گرد کا گروہ ہوگا۔ تو آج وہ اس حدیث کے مصداق بنتے ہوئے نظر وہ فلسطینی ہم کو آتے ہیں جو اتنا ظلم ہوتا ہوا بھی ڈٹے ہوئے ہیں،
اور سب کچھ ان کا ختم ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ظالم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اس حدیث کے مصداق بنتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں اپنوں کی جو بزدلی ہے، اپنوں کی جو غیر جانب طریقے ہیں، ان سے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طریقے سے یہ علامتیں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیاں میں سے بتلایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہر قیمت پر ظلم کے سامنے جمع رہے گا، وہ سر کو نہیں جھکائے گا، سودے بازی نہیں کرے گا، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسی مدد آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے شوق میں آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کی امت کا گروہ ہے جو آخر دم تک لڑتا رہے گا، یہاں تک کہ دجال سے بھی مقابلہ کرے گا، وہ گروہ کہاں پر گروہ ہوگا؟ یہ صحابہ نے پوچھا۔ اس کے پیچھے آپ سمجھ سکتے ہیں صحابہ کا کوئی شوق رہا ہوگا کہ ذرا کچھ پتہ لگ جائے اور علامتیں معلوم ہو جائیں، اگر ہم نے بھی پا لیا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ گروہ کہیں اور نہیں، بیت المقدس میں اس کے اطراف میں ہوگا۔ یعنی بالکل صاف نشاندہی ہے کہ مجھے 1% شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور جس کے اندر شک و شبہ ہو اس کی عقل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہی لوگ ہیں جو کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، وہ فلسطینی مسلمان، وہ فلسطینی مجاہد، وہ سارے کے سارے مجاہد آج اس حدیث کا مصداق بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر سارا کچھ ہوتا ہوا بھی، وہاں پر سب کچھ اور ظلم بربریت کا پہاڑ ٹوٹتا ہوا بھی، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ابھی عالم اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کا ابھی تعلق ان سے ربط جڑا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ اپنے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کا عالم اسلام سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم اپنی ہی سر کو بچاتے رہے ہیں، ہم اپنے ہی مسائل میں الجھتے جا رہے ہیں، اور امت کے قلب و جگر پر کیا گزر رہی ہے، قبلہ اول میں کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو اس کی وجہ سے راتوں بھر رویا ہو، کون ہے جو اس کی وجہ سے راتوں بھر تڑپا ہو، کون ہے جس کی وجہ سے راتوں کی نیند خراب ہوئی ہو۔ اور جانتے ہو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی مسجد اقصیٰ پہنچ کر اس کی خدمت نہ کر سکے، یعنی وہاں پہنچ کر نہ جا سکے، تو صرف وہاں کے چراغوں میں جلنے والا تیل ہی بھیج سکے تو بھیج دے، وہ ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی بسے ہو، تمہیں مسجد اقصیٰ سے جڑا ہونا چاہیے، وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ تمہارا قبلہ اول ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برکتیں ہی برکتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جہاں پر تمام انبیاء کرام کی جائے سکونت ہے۔ زیادہ تر انبیاء کرام وہیں پر آئے ہیں، اور 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی قبریں بھی وہیں پر ہیں۔ تو یہ اہل حق کی جماعت تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نشاندہی کری ہے، لیکن آج ہمیں ان کے ایمان سے اور ان کے جذبے سے، ان کے حوصلوں سے آج ہمیں بھی کچھ چیزیں سیکھنا چاہیے، جو آج وہ ساری چیزیں جھلکتی نظر آتی ہیں ان کے ایمان سے، ان کے جذبے سے۔ ویسے تو فلسطینیوں کی ہمت اور ان کی استقامت کو سلام ہو، خدا کے بندے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک دن بھی جو وہاں پر قیامت کا نہ برپا ہوتا ہو، ہر دن ان کے لیے قیامت بن کر آتا ہے۔ جو ان کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ ظلم و زیادتی والا سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا فلسطینی نہیں ہے، اور جو اتنا ظلم ہوا ہے، اتنا سب کچھ ان کے اوپر پہاڑ توڑا گیا ہے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ملبوں کے اندر دبے ہیں، اور کس طرح ظالم اسرائیل کا اور اس کا مددگار آقے کا، جو اس کے پیسوں سے بھی مدد کر رہے ہوں، جو اس کے ہتھیاروں بھیج کر بھی مدد کر رہے ہوں، ڈیجیٹل طریقے سے بھی مدد کری ہو، فزیکل طریقے سے بھی مدد کری ہو،
اور اپنی رضامندی سے بھی مدد کری ہو، اور وہ ظالم اسرائیل جس نے جو ہے ظلم بربریت کا وہاں پر ایسا پہاڑ توڑا ہو کہ کتنے 13,000 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، کتنے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور کتنے ان میں سب سے زیادہ تو بچے شہید ہوئے ہیں اور مائیں بہنیں شہید ہوئی ہیں۔ وہ سارا ظلم ہوا ان کے اوپر، ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، ان کے گھر بکھر چکے ہیں، وہ ملبے میں ان کی لاشیں دبی ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں پتہ لگی ہیں۔ اور کل ہی کے دن جو ہے ابھی زیادہ تعداد میں حملے ہوئے ہیں، اس میں بھی کئی 100 لوگوں کی مرنے کی خبر آئی ہے۔ اس کے باوجود بھی سارا ظلم ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ستم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا فلسطینی نہیں ہے جس نے کسی انٹرنیشنل لا میں، یعنی کسی انٹرنیشنل مدعے پر جا کر یہ کہا ہو کہ ہم ان اسرائیلیوں کے آگے جھکتے ہیں، ہم ان اسرائیلیوں کے آگے جھکنا گوارا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا وہاں کا ماں بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہم کسی اسرائیلی فوجی کے آگے جھکے ہوں یا کسی اسرائیلیوں کے آگے جھکے ہوں، ظالموں کے سامنے جھکے ہوں۔ خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ان میں سے یہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مرنا تو گوارا کریں گے لیکن کسی کے آگے جھکنا نہیں گوارا کریں گے۔ وہ ایمان ہے ان کے اندر، وہ جذبہ ہے ان کے اندر، وہ حوصلہ ہے ان کے اندر۔ آج ہمارا بھی ایمان چیک کر لیجئے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ایمان میں اپنے ایمان کا مقابلہ کریں گے تو یاد رکھو صرف اور صرف ہم منافق ہی نظر آئیں گے، ہم بزدل ہی نظر آئیں گے۔ کیا ان کا ایمان ہے، کیا زبردست ان کا حوصلہ ہے، کیسی ان کے اندر شہادت کی تمنا ہے، اور کیسا ان کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں کے بھوپو میڈیا یہاں کے جو ہے لگاتار ان فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے نکلے، ان فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ سارا گھر ٹوٹ گیا، تمہارے یہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، تمہارا جو ہے اس طریقے سے غزہ شہر کو قبرستان میں بدل دیا ہے، اور وہ تمہارے بچے بھی سارے ختم ہو گئے ہیں، تم کو فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے پر لگا دیا ہے، تمہارے بچوں کے زخموں سے خون چو رہے ہیں اور شہادت پر وہ مجبور ہیں۔ ایسے میں تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو یاد رکھو وہ فلسطینی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی جس اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں دی تھیں اس اللہ نے مجھ سے چھین لیا، اس اللہ نے مجھ سے آج یہ لے لی۔ ان کے اندر تب بھی کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو شکوہ شکایت کا تھا، ایسا ان کے اندر ایمان ہے، ایسا ان کے اندر جذبہ ہے۔ آج اگر ہمارا جذبہ دیکھو گے تو اگر کچھ گلی کے 5-6 گنڈے موالی بھی اگر ہم لوگوں کو پکڑ کر مشرکانہ قسم کے نعرے بھی لگواتے ہیں تو ہم فوراً کے فوراً وہ نعرے بھی لگا دیتے ہیں، ہم فوراً کے فوراً وہ سارے کام بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دیکھ لو تو سینکڑوں خداؤں کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، سینکڑوں ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں، کہیں اس مزار پر ہماری پوجا ہو رہی ہے تو کہیں اس مزار پر پوجا ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ حوصلہ کہاں سے آ سکتا ہے، وہ آخرت کی تڑپ کہاں سے آ سکتی ہے، وہ آخرت کی لالچ ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اتنا سارا ظلم اٹھا کر بھی اس کے باوجود بھی ان کی کروٹ میں، ان کی ثابت قدمی میں ذرا سے بھی کروٹ نہیں آ پا رہی ہے، ان کے صبر و استقامت میں ذرا سے بھی جنبش نہیں آ پا رہی ہے۔ وہ اتنا ظلم ہو کر بھی پھر بھی اس کے باوجود وہ سارا سب کچھ ظلم ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح دلائی ہے اور ایسی فتح دی ہے کہ اب جو ہے 4 دن کی جنگ بندی کرنے کے لیے اسرائیل راضی ہو گیا، 4 دن جنگ بندی کرنے کے لیے۔ آج سے وہ قاعدہ شروع ہوگا، آج سے وہ معاہدہ شروع ہوگا۔ تو سوچو جب ذرا کوئی آدمی اپنے ایمان کو دکھاتا ہے تو اللہ بھی اس کی ایسی مدد کرتا ہے اور ایسی، اور جبکہ قرآن نے کہا نا الذی بارکنا حولہ لنریہ، کہ اس کے ارد گرد میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان ناپاک لوگوں سے کہا تھا کہ تم جو ہے اس زمین میں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ہی جانو، تمہارا رب جانے۔ تو وہی چیز ہے کہ وہ مقدس زمین ہے، اللہ نے وہاں پر نصرت اور مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت اور فضیلت جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد بنائی ہے، یہ ہم لوگوں کو تو دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی اس مسجد اقصیٰ میں ضرور پہنچوا دے،
بھلے ہی ہم وہاں کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم جھاڑو ہی لگوا دے۔ قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ ایک ایسا جگہ ہے جس کا تذکرہ اس کے ارد گرد برکت کے تذکرے کے بغیر قرآن نے کہیں کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جس کا تذکرہ اللہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں ہے کہ چاروں طرف برکت ہے؟ کیا برکت ہے؟ وہاں کوئی ایسی برکت نہیں ہے کہ مال کی فراوانی ہے، ایسا نہیں ہے وہاں کوئی جو ہے تیل کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر صرف ایمان کی برکت ہے۔ کیسے ایمان ہے؟ وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر دیکھا، وہ ہم نے وہاں کے نوجوانوں کے اندر دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل کھیل رہے ہیں، جن کو ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے، جو ابھی جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان سے آ کر کوئی پوچھتا ہے یہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، ہم شہیدوں کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گڈھا کھود کر ایسے ہی اچھل کود کر رہے تھے، ان سے لوگ پوچھتے ہیں تو تم یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسی زمین میں دفن ہونے والے ہیں، اسی زمین میں سب کچھ ہونے والے، تو ہم بھی یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کا کھیل بھی شہیدوں والا کھیل ہے۔ تو یاد رکھو انہوں نے اتنا سب کچھ قربان کرا ہے، تب جا کر کے ان کو کہیں ایک، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ظلم سہنے کے باوجود بھی، تب جا کر کے ان کو کہیں ذرا سی فتح ملی ہے۔ اور یہ وہ فتح ہے جس کو قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ وہی فتح ہے جو فتح مکہ والی فتح ہے۔ اس لیے ان فلسطینیوں نے کہا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب ہم تنگ آ گئے ہیں تو اب ہمارے اوپر جنگ کرنا لازمی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بحث و بحث کرتے ہیں کہ ہر وقت کہ ان حماسیوں نے حملہ کیوں کرا، کیوں وہ چیٹی ہاتھی سے ٹکرا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا حملہ کرنا لازمی تھا، اور اس کو تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے صحیح قرار دیا ہے کہ وہی دہشت گرد نہیں حملہ، انہوں نے اپنے حق کے لیے حملہ کرا۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت اسی خام و خام کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے حملہ اس لیے کرا ہے کہ دیکھیں اب کون ہم میں سے منافق ہیں، کون بزدل ہیں، کون ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے حملہ اس لیے کرا تاکہ پتہ لگ جائے اور اس اسرائیل کا غرور اور نشہ اس کا ٹوٹ جائے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اور یہ دنیا کو بھی پتہ لگ جائے اس کے اندر کیا انٹیلیجنس کی جو طاقت ہے۔ لیکن انہوں نے حملہ کرا اور یہ بھی پتہ لگا کہ اپنی صف میں کتنے لوگ منافق کھڑے ہیں، وہ بھی سامنے آیا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ کوئی نہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ایسے وقت میں بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان فلسطینیوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، اگر اب تک دیکھیں گے تو 5 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ یا اور لوگ مل کر ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر دیں گے تو یاد رکھو وہ وہی 2023 کی کنڈیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر اسرائیل کی جو مالی حالت ہے وہ یاد رکھو 13 سال یا 16 سال پیچھے کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ کیوں چلا گیا ہے؟ اور یہ فلسطین اس نے جو اتنا سب کچھ کرا، وہ سارا کچھ بتایا کہ دیکھو اپنے اندر بھی کتنے منافق ہیں، کتنے صف میں ایسے کھڑے ہوئے بزدل ہیں جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کتے کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی اتنی بے حسی نہیں ہوتی ہے جتنا ہم مسلمانوں کے اندر بے حسی ہے، جبکہ یہ بے حسی والا لفظ اپنے آپ میں ہی خود بے حس ہے۔ اس کے باوجود بھی ان عرب کے حکمرانوں کو اور مسلم حکمرانوں کو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ جانوروں میں اتنی بے حسی نہیں ہوتی ہے۔ اگر بندر کو تم چھیڑو گے تو علاقے کے تمام بندر جمع ہو جائیں گے اور تم کو چھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انسان دماغ والا ہے، اس کے اندر بھی طاقت ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، وہ اپنی چالاکیوں سے ہمیں ہرا سکتا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم ایک ہو گئے، اگر ہمارا متحد ہو جانا تو ان سارے کے سارے لوگوں کو، ان چالاک لوگوں کو ہرا سکتا ہے۔ وہ بندر بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر کتے کو دیکھو گے تو کتا اگر ایک جگہ بھونکتا ہے، سارے گلی محلے کے کتے اس کی آوازوں میں آواز ملانے لگتے ہیں، آواز ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو ایک کوے کو دیکھ لو، اگر ایک کوا مر جاتا تو سارے کوے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک نبی والے ہیں، ہم ایک رسول والے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، احکام خداوندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جانوروں برابر بھی اتنا احساس نہیں ہے، جانور برابر بھی اتنا احساس نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا،
کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی اور فرقوں میں تفرقوں میں بٹ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی آ چکی تھیں، روشن ہدایات بھی آ چکے تھے، قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، رسول اللہ بھی آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، جب بھیڑیا اپنا شکار کر لیتا ہے، جب بھیڑیا اپنا شکار کر لیتا ہے تو اس کا اگلا شکار وہ بکرا ہوتا ہے، وہ بکرا ہوتا ہے جو تماشا بنا کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ان عربوں کو سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر ہم نے ان فلسطینیوں کی مدد نہیں کری، آج اگر ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان ظالموں کو ڈٹ کر جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو نہیں تیار کرا، تو پھر یاد رکھنا اگر یہ فلسطینی ختم ہو گئے تو پھر دوسرا نمبر عالم اسلام کا آئے گا، عالم اسلام کو بھی ایسی رون دیا جائے گا، لیکن اس وقت میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ آج اپنے اندر اتحاد پیدا کر لو، آج اپنے آپ کو ایک بنا لو، آج اپنے آپ میں اختلاف و انتشار کو ہٹا دو، اور ایک بھائی اور ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر ان ظالموں کو دکھا دو، ان جابروں کو دکھا دو جو صرف اور صرف اس روئے زمین پر ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس روئے زمین پر صرف ظلم کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ان کو دکھا دو اور بتا دو کہ دیکھو اب ہمارا عروج آ چکا ہے، ہمارا زوال اب ختم ہو چکا ہے، اور پھر ان سے کہہ دو کتاب کب تک رہے گی سادہ، کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ دی ہیں کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا یہ تم بھی دیکھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا یہ تم بھی دیکھو، اب تو گھٹن اتنی ہوگی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے ان سارے کے سارے ظالموں کو بتا دو اور دکھا دو اور اپنی طاقت کو بتا دو، لیکن اپنے اندر سے اختلافات کو ہٹا دو، اپنے اندر سے وہ سارے کے ساری جو انتشار ہیں وہ سب چیزوں کو ہٹا دو اور ایک امت بن کر دکھا دو۔ ان مجاہدوں نے جس طرح کارنامہ انجام دیا ہے اور اللہ نے ان کی جو مدد کری ہے وہ مدد بہت زبردست مدد کری ہے، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الذی بارکنا حولہ، تو جو وہاں پر جو مدد ہے وہ یہی مدد ہے۔ وہاں کوئی ایسی مدد نہیں ہے کہ وہاں پر مال کی مدد ہے، وہاں پر جو ہے مال کے فروانی ہے، کوئی ایسی نہیں مدد، بلکہ وہ نہتے ہیں جن کے پاس کوئی میزائل بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس ظالم اسرائیل ہے اس کے پاس سارا کا سارا سسٹم ہونے کے باوجود، جس کے اوپر جو ہے فضائی چلتے ہوں، ڈرون چلتے ہوں، زمین سے فوٹو کھینچی جاتی ہو، لیکن کوئی ایسا جو ہے ظالم نہیں ہے، جو یہودی نہیں ہے، جو اسرائیلی زائنسٹ یہودی فوجی اسرائیلی نہیں ہے جس نے اب بھی تلک اتنے دن ہو گئے ہوں کسی بھی مجاہدین کا پتہ لگا سکے ہوں، کچھ نہیں، نہ ہی ان کے اتنے مجاہدین مارے گئے ہیں، اور جبکہ اس کے برعکس کتنے سارے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، وہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ابھی تلک وہ ان کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ میں، یہ اللہ کی نصرت ہے ان کے ساتھ میں۔ آج بھی اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ سارا کا سارا پورا کا پورا فورس لگا ہوا ان کا، پوری اسرائیلی فوجی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ موساد جس کی انٹیلیجنس دنیا میں جس کا نام ہے ڈنکا بجا ہوا، وہ بھی لگا ہوا، لیکن ان مجاہدین کی سرنگوں کا پتہ نہیں لگا سکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے مدد کیسی مدد آئی ہے کہ جو معاہدے کی پیشکش کری ہے وہ یاد رکھو کسی حماس کے مجاہدین نے نہیں کری ہے، کسی فلسطینیوں نے نہیں کری ہے، بلکہ ان ظالم زائنسٹ یہودیوں نے کری ہے، اپنے قیدیوں کے تبادلے کے لیے کری ہے کہ ہمارے اتنے قیدی چھوڑے جائیں اور بدلے میں اتنے قیدی چھوڑے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے اندر بھی وہ حوصلہ لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر بھی وہ ہمت اور شجاعت لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے آج جانتے ہو ان فلسطینیوں کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں ظالم اور امریکہ اور برطانیہ سارے لوگ مل کر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ موبائلوں میں بیٹھ کر دن بھر ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھتا ہو یا شارٹ ویڈیو دیکھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو بالوں میں کلر کر کے رنگینیوں کی طریقے سے ادھر ادھر گھومتا ہو، یا کوئی ورلڈ کپ دیکھتا ہو یا کوئی کرکٹ دیکھتا ہو۔ ان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، ان کے اندر صرف ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی لگن ہے، ان کے اندر صرف آخرت کی تڑپ ہے، آخرت کی لالچ ہے۔ ہم لوگوں کی طریقے سے ایسا حال نہیں ہے۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ میری تمام کے تمام مسلمانوں سے اپیل یہی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان، چاہے وہ ہماری بات پہنچے یا نہ پہنچے، وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر میدان میں آگے آنا ہوگا،
آپ کو علم و اخلاق کے میدان کو اپنانا پڑے گا، اور یہ وہ علم ہے جس سے آپ دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا اپنے آپ کو لے سکتے ہیں، آپ دنیا میں سما سکتے ہیں، دنیا آپ کی ہو جائے گی، لیکن ہم نہ علم کو اپنانے والے ہیں، نہ ہم اخلاق کو اپنانے والے ہیں۔ ہم وہ بیکار اور بے غیرت قوم ہے جس کا اب کوئی انجام نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ہمارا مستقبل کیسا مستقبل ہے کہ اگر ایک ٹائیگر فلم لگ جائے تو سینکڑوں اس کے ٹکٹ بک ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہماری ایک جوان نام کی فلم نکل آئے تو سینکڑوں لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کی اسٹوریاں لگانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانے لگتے ہیں۔ تو سوچو ایسے لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں بننے والا، کوئی مستقبل نہیں بننے والا، اور اس دیش میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہونے والا، اور ہمارے جو فیصلے ہیں اس دیش کے وہ ہماری مرضی کے بغیر ہی ہوتے رہیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں ان کاموں سے ہٹ کر اپنے فیوچر کی طرف دیکھو، اپنے مستقبل کو سنوارو، اور علم کے میدان میں آگے بڑھو، اور اخلاق کے نمونے کو اپناؤ۔ دیکھو پھر یہ زندگی اور یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کے لوگ تمہارے لوگ ہو جائیں گے۔ آج کیا کرا ان انگلینڈ کے لوگوں نے، ان برطانیہ کے لوگوں نے، ان انگریزوں نے، ان عیسائیوں نے کیا کرا ہے؟ وہ یہی کھیل کھیلا ہے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں۔ اس کے باوجود تبھی یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہے، ہماری سلطنت کو ختم کرا ہے، جو آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمانوں، میرے عزیز دوستوں، ضرورت ہے کہ ہمیں علم کے میدان میں آگے ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔